کلپ نمبر 767۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 109 سے 110 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آئیں۔ قل، تم فرما دو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قل، تم فرماؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، البتہ مجھے تم پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے، جس کی حکمت تعلیم تواضع و تانیث امت و صد غلو نصرانیت یعنی عاجزی کی تعلیم، امت کے لیے انسیت کا حصول، اور عیسائی جیسے اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں حد سے بڑھ گئے مسلمانوں کو اس سے روکنا ہے۔ اول، دوم ظاہر اور سوم یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتحیہ کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں اس غلو کے سد باب یعنی روکنے کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ ہاں، یوحا الیہ، رسول ہوں۔ دفع افراط نصرانیت کے لیے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریط ابلیسیت کے لیے دوسرا کلمہ، اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ترجمہ، تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو، میں خدا نہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔ انہی دونوں کے دفعہ کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بندے ہیں خدا نہیں، رسول ہیں خدا سے جدا نہیں۔ شیطنت اس کی کہ دوسرا کلمہ امتیاز اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اختصار کرے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔